ٹھیک ہے. تو دور عثمان جو ہے میں شروع کرتا ہوں کہ حضرت عثمان کے دور میں کس قسم کے لوگ تھے, کیا کیا حضرت عثمان نے کیا. سب سے پہلے تو حضرت عثمان نے جو ہے ایسے بندوں کو گورنر لگایا, ٹھیک ہے, جو کوئی شراب پی کے نمازیں پڑھا تھا, کوئی کیا کرتا, کوئی کیا کرتا. ان میں سے سب سے پہلا کام انہوں نے جو کیا نا, وہ ہے حضرت عثمان کے دور میں جو اہم کردار ایک ہے, وہ ہے حکم ابن العاص. ٹھیک ہے, اس کو حضرت عثمان نے جو ہے, یہ ایسا بندہ تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. ٹھیک ہے, یہ سلسلہ تو صحیح البانی 3562 حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھ لیں, عبداللہ بن عمر بن عاص مرفوعاً مروی ہے ان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. عمر بن عاص میرے ساتھ جانے کے لیے کپڑے پہننے گئے تھے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک ملعون شخص آئے گا, واللہ میں مستعد ہو گیا اور ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی کہ کون اس وعید کا مستحق ٹھہرتا ہے. فلاں یعنی حکم ابن العاص داخل ہوا, تو یہ ایسا شخص ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی, اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال کر اس کو طائف کی طرف جلا وطن کر دیا, یعنی اس کو نکال دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ جو نو مسلم لوگ تھے, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے اس طرح کا بھڑکانے کی کوشش کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور اگلی بات یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں جو خبر پھیل گئی ہوتی تھی, یہ اس کو باہر نکالتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں مشورہ کرتے تھے, یہ اس کو باہر نکالتا لوگوں کے سامنے, اس پرسنل مشورے کو. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو بندہ تھا جس حضرت عثمان نے مدینہ واپس بلایا, وہ ہے مروان بن حکم. ٹھیک ہے, یہ بہت سے کرتوت بعد میں بھی ہمیں ملتے ہیں. چلو, تو پہلی جو ہے حکم ابن العاص, اس کا میں نے آپ کو بتا دیا سلسلہ تو صحیحہ سے. ٹھیک ہے, کہ یہ ایک ملعون شخص تھا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر اور اس کی اولاد پر لعنت فرمائی ہے. ٹھیک ہے, اولاد کی اولاد شامل نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو ہے جو حکم کی اولاد ہے مروان بن حکم, ٹھیک ہے, اس پر بھی لعنتی شخص جو ہے اس کو اور اس کے باپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جلا وطن کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اور ان دونوں کو جو ہے طائف کی طرف جو ہے جلا وطن کر دیا تھا. پھر بعد میں حضرت عمر, ابو بکر سے بھی لوگ کہتے تھے کہ ان کو واپس لیں, حضرت عمر سے بھی کہتے تھے, لیکن وہ کہتے کہ ہم اس طرح کا کام کیسے کر سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جس سے اس کا الٹ کیا. ٹھیک ہے, تو لیکن حضرت عثمان نے جو ہے ان دونوں کو پناہ دی. ٹھیک ہے, پھر اگلی بات جو ہے دوسرے گورنر پہ ہم آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہے ولید بن عقبہ بن ابی معیط. ٹھیک ہے, یہ حضرت عثمان کا جو ہے گورنر حضرت عثمان کی طرف سے مقرر ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نص قرآن سے یہ فاسق ہے. سلسلہ تو صحیحہ میں علامہ البانی لے کے آئے ہیں حدیث نمبر 134. ٹھیک ہے, 134 آپ دیکھ لیں, اس میں جو ہے علامہ البانی لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جب یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا کہ ان سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا نا, تو یہ اس نے بغیر جو ہے ان کو اطلاع کی واپس آئے اور کہا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ان کو قتل کرنے کے لیے ایک جو ہے پورا ایک فوج ان کے لیے تیار کی کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن جب اس پر آیت اتری کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے نا, تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو پھر بعد میں جب وہ لوگ آئے, انہوں نے خود کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی شخص نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس پر آیت اتری سورہ حجرات کی کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص جو ہے وہ خبر لے کر آئے نا, ان جاءکم فاسقون, ٹھیک ہے, تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. ٹھیک ہے, دیتا ہوں یہاں پہ ریفرنس دیتا ہوں, سلسلہ تو صحیح ہے علامہ البانی کی. ٹھیک ہے, یہیں پہ یہاں پہ میسج کیا کرو ریفرنس کے لیے. ٹھیک ہے, یہ میں نے بھیج دی. اور دوسرا جو میں نے ریفرنس کہا تھا آپ سے حکم کے بارے میں, ٹھیک ہے, حکم کے بارے میں جو کہ مروان کا باپ تھا, اس کے بارے میں جو ریفرنس کہا تھا 3562, یہ بھی سلسلہ صحیحہ میں ہے 3562. ٹھیک ہے, یہ بھی میں بھیج دوں. ٹھیک ہے, تو ایسے اشخاص کو جو ہے حضرت عثمان نے گورنر بنایا. پھر ایک تیسرا بندہ آتا ہے یہ اصل میں اس نے جو ہے شراب پی کر نماز پڑھا دی. صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے میں ذکر کر دوں اسی ٹائم. ٹھیک ہے, کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اس نے شراب پی کے جو ہے نماز پڑھا دی اور پوچھا کہ اور پڑھا دوں. ٹھیک ہے, چنانچہ دو اشخاص نے جو ہے گواہی دی, جن میں سے ایک حمران تھا کہ اس ولید نے شراب پی ہوئی, اور ایک اور آدمی نے اس کو جو ہے کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس نے شراب پی لی اور پھر اس شراب کی حالت میں اس نے نماز پڑھی. ٹھیک ہے, تو اس بندے کو حضرت عثمان نے جو ہے ایسا شخص ہے جس کو اشرا مبشرہ صحابی کے بجائے گورنر لگایا گیا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے لوگ جو ہے حضرت عثمان کی بہت زیادہ مخالف جا کے ان سے کہا گیا حضرت عثمان سے کہ اس ولید بن عقبہ کے بارے میں کہ اس کو سزا دی جائے. تو حضرت عثمان نے جو ہے پہلے تو حضرت عثمان سے پہلے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اس کو سزا دی جائے. ٹھیک ہے, حضرت عثمان مطلب پہلے تو ان سے تذکرہ نہیں کیا گیا. ایک شخص نے کہا کہ میں آپ سے ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے, لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو بعد میں جو ہے حضرت عثمان نے ایک شخص کو بھیجا اس کے پاس اور اس سے کہا کہ بھائی وہ خبر کیا تھی. ٹھیک ہے, اس نے پھر کہا کہ اللہ اور اس کا رسول سچے ہیں. پھر بخاری میں ہے, میں نے بخاری کا ذکر کر دیا. ٹھیک ہے, کہ اس نے جو ہے شراب پی کے نماز پڑھا دی. ٹھیک ہے, اور کہا کہ اور پڑھا دوں. ٹھیک ہے, پھر ایک اور گورنر پر جو ہے ہم بات کرتے ہیں, وہ ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح. ٹھیک ہے, یہ جو ہے حضرت عثمان کا جو ہے یہ سابقہ مرتد تھا. ٹھیک ہے,
اس کے بارے میں جو ہے حدیث ہے سنن نسائی میں کہ سعد بن وقاص سے مروی ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے بارے میں فرمایا، ٹھیک ہے، کہ انہیں قتل کر دو، خواہ یہ کعبے کے پردوں کے ساتھ ہی کیوں نہ چمٹے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اگر جان بچانے کے لیے کعبے کی حرمت کو استعمال کر رہے ہو نا، تو اگر ادھر بھی چمٹے ہو نا تو پھر بھی ان کو قتل کرنا ہے۔ ان میں سے 4 مردوں کے نام ہے کہ ختم ہو گیا۔ کرما بن ابو جہل، ایک عبداللہ بن خدل، مقیس بن سبابہ، اور ایک تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، یہ ٹھیک ہے۔ چلیں جی بسم اللہ کریں، پہلے اپنا دعویٰ کریں، ٹھیک ہے، پہلے اپنا دعویٰ کریں کہ کس وجہ سے حضرت عثمان جو ہے شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا سبب بیان کریں اور پھر اس پر دلائل دیں۔